السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے، درود و سلام خاتم الانبیاء امام المعصومین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ بڑے بڑے ماہر سائنسدان آج تک اس مسئلے کا حل نہیں پیش کر سکے کہ کائنات کیسے بنی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بڑی صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا، اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کو بھی اسی نے بنایا ہے اور ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا۔
وہ خالق ہے، وہ خلاق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنا کر شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی مرضی کرتے رہے، اپنی مرضی میں صبح کریں، اپنی مرضی میں شام کریں، جو من میں آئے وہ کاروبار کریں، جیسے مرضی ہم کریں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آداب بتلائے ہیں۔ ان آداب کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا ہے۔ انبیاء و رسل کا سلسلہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور بالآخر امام الانبیاء والرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری۔ ویسے آپ کی توجہ اور محبت دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، یعنی پورے دین کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پورے دین میں کون سی چیز بیان ہوئی ہے۔ ایک تو پورے دین میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے جو نبی، اللہ کے جو رسول آتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے آتے ہیں۔ کس کے ساتھ جوڑنے آتے ہیں؟ وہ قبروں کے ساتھ جوڑنے نہیں آتے، وہ غیروں کے ساتھ جوڑنے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی رسول جو آتے ہیں وہ اپنی پوجا کروانے کے لیے نہیں آتے کہ ہمیں سجدہ کرو اور ہمیں مشکل کشا کہو، نہیں۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول زمین پر آتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ توحید یہ سب سے بڑا موضوع ہے دین اسلام کا۔ پھر دوسری چیز ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آتے ہیں اعلیٰ اخلاقیات کا درس دینے کے لیے۔ ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہماری چال ڈھال اچھی ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، ہمارے رویے اچھے ہوں۔ اور تیسری اہم ترین بات انبیاء و رسل اور آسمانی صحیفوں نے ہمیں یہ بتائی ہے، قرآن شریف نے یہ بتائی ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ ہماری جو زندگی ہے نا، میرا نام عبد المنان راسخ ہے، تو میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوں۔ میری زندگی کے 2 مرحلے ہیں، ایک دنیاوی مرحلہ ہے اور ایک اخروی مرحلہ ہے۔ تو اللہ کے انبیاء رسل ہمیں یہ بتلانے کے لیے آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس لیے کے لیے آئے کہ دنیا کے بعد آخرت ہے، دنیا کے بعد، اور کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ جس کو آخرت بھولا ہوا ہے، حرام کھاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، زبان اچھا نہیں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے قبر میں چلے جانا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اتنا بڑا عذاب ہے جہنم کی صورت میں اور اتنی بڑی مہمان نوازی ہے جنت کی صورت میں، ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کائنات کا ناکام ترین انسان ہے۔ بھائی دنیا آخرت ایسے ہی ہیں، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جیسے دنیا ہے ویسے ہی آخرت برحق ہے، جیسے دن ہے اور رات ہے، صبح ہے شام ہے، غمی ہے خوشی ہے، اندھیرا ہے سویرا ہے، اجالا ہے، اسی طرح دنیا ہے اور آخرت ہے۔ یہاں ہم عمل کریں گے، وہاں جو ہم نے فصل دنیا میں لگائی ہوگی اس کو ہم کاٹیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با اخلاق انسان بننے کی توفیق عطا کرے، اور ہم وقت اپنے ذہن پر بابا اپنی آخرت سوار رکھا کرو، چھوڑو ریالوں کا فکر، چھوڑو دنیا کا فکر، یہ وہ جو نصیب میں ہے آپ کو مل کے رہے گا۔ اپنا سجدے بہتر کرو، اپنی نماز بہتر کرو، درگزری معافی بڑھاؤ، اپنا غصہ ختم کرو۔ یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتلاتا ہوں، جو انسان بات بات پہ غصہ کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے اور بات بات پہ سٹ پٹا اٹھتا ہے، وہ اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے۔
اچھے ایمان کی اچھی نشانی یہ ہے کہ بندے میں بہت زیادہ برداشت ہوتی ہے۔ تو باہر صورت اللہ ہمیں عقیدہ توحید، اعلیٰ اخلاق، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماشاءاللہ آپ اہل طائف ہیں، اور یہ جو طائف کا شہر ہے یہ ظاہری اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت ہے، درختوں کا شہر ہے، اور بڑے ٹھنڈے میٹھے موسم کا شہر ہے، اور بڑا خوبصورت شہر ہے ماشاءاللہ۔ تو ظاہری طور پہ بھی بڑا حسین ہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ باطنی اور معنوی طور پہ بھی بڑا حسین شہر ہے۔ آپ کے اس شہر میں مجھے بتائیں شرک کا ایک ذرہ بھی موجود ہے؟ وہ دھرتی پاک ہوتی ہے جو شرک سے پاک ہو۔ یہ جو آپ کا طائف شہر ہے نا، ادھر میری طرف دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ جو آپ طائف شہر اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، مسنا میں ہے ادھر، یا آپ شہر میں ہوتے ہیں دائیں بائیں، قرب و جوار میں، سٹی میں، یہ جو طائف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل کا نتیجہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام برداشت نہ کرتے، صبر نہ کرتے، تکلیفیں اٹھا کر دعا نہ دیتے، آج طائف شہر نہ ہوتا، ہم یہاں نہ ہوتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا احسان ہمیں ماننا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا مومنوں کی ماں فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام یہ مجھے بتائیں کہ احد والے دن سے بھی زیادہ تکلیف والا دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام احد کے میدان میں آپ علیہ السلام کا سر بھی زخمی تھا، اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید کر دیے گئے، اور آپ کا سر جو تھا وہ لہو لہان تھا۔ میرے اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے، توحید پہنچانے کے لیے، اور میرے مسلمان بھائیوں آنکھیں کھولو، دیکھو نبی علیہ السلام کتنی تکلیفوں میں گزرے ہیں۔ ہمیں دین کا فکر ہی نہیں ہے، ہم کہیں دین کی بات ہی نہیں کرتے، نہ بچوں سے بات کرتے ہیں، نہ بیوی سے بات کرتے ہیں، نہ ملازموں سے بات کرتے ہیں۔ بھئی ہماری اصل ذمہ داری ہے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا۔ نبی علیہ السلام نے احد والے دن فرمایا تھا، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اللہ کے نبی کے سر کو لہو لہان کر دیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے پیغمبر خاتم الانبیاء علیہ السلام کے روضہ پاک پر کروڑ مرتبہ، ارب خرب مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بڑا بھی سخت دن آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تیری قوم نے مجھے بڑے بڑے دکھ دیے ہیں، بڑے بڑے دکھ دیے ہیں مجھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ طائف والے سفر کا ذکر کیا جہاں آپ تشریف فرمائیں، جب اہل مکہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو کچھ مایوسی ہوئی۔ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے، اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ میری دعوت کے لیے ذرہ بر بھی نرم گوشہ نہیں ہے، تو پھر نبی علیہ السلام طائف تشریف لائے، سرداران پر دعوت پیش کی، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ پاک اتر گیا، بڑے غمگین ہوئے۔ یہ جہاں سے آپ احرام باندھ دیں، یہ آپ کے پڑوس میں ہے کرنے منازل، یہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے، یہیں سے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ تو مختصر میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا جبریل آئے، بدلی نے آپ پہ سایہ کیا، یہ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، وہ یہی علاقہ تھا، طائف کا ہی علاقہ تھا۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، سارا معاملہ اللہ نے دیکھا ہے اور اللہ نے سنا ہے، آپ حکم فرمائیں ہم ان کا کیا علاج کریں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ ہم یہ پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور پوری اس بستی کو، طائف کی بستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا، یہ جملہ توجہ سے سننا۔ آپ نے فرمایا، بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آج نہیں تو کل
کل نہیں تو پرسوں ترسوں اللہ ان کے خاندان میں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کریں گے۔ آج نبی علیہ السلام کی بشارت پوری ہے، آج نبی علیہ السلام کی بشارت دیکھ لیں، پورے طائف میں کہیں کسی قبر کی پوجا نہیں ہوتی، غریب ہیں، امیر ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی غیرت دی ہے، توحید کی محبت دی ہے۔ فرمایا مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ ان کے پشتوں میں، خاندانوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کس کی عبادت کریں گے؟ اکیلے اللہ کی۔ بھئی عبادت اکیلے اللہ کی ہے۔ دیکھو سجدہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، جانور ذبح کرنا، قربانی یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بڑے بے مثال پیغمبر ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شان ہے، بہت مقام ہے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ ہم نے مدد اللہ سے مانگنی ہے، ہم نے خوشنودی اللہ کی لینی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت رتبہ ہے، لیکن وہ ہمارے الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ ہم حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن دین کے امام، اماموں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ادھر دیکھیں، آج کے میرے خطبے کی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کی قسم لوگوں اس بات کا شکر ادا تو کرتی ہو کہ 1500 ریال ملتا ہے، 2000 ریال ملتا ہے، میرے پاس مسنہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ سب سے زیادہ اس بات کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کا خزانہ دیا ہے۔ ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم قبروں کا احترام کرتے ہیں، قبروں کی پوجا نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا ہے۔ توحید والا انسان سب سے زیادہ مالدار انسان ہے، توحید والا انسان سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب انسان ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، میری طرف دیکھیں، آپ دعا کرتے ہوئے توحید والے کلمے بہت زیادہ پڑھو کرو۔ آپ نبی علیہ السلام کی دعا چیک کر لو، دیکھ لو، نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان وشرکہ۔ نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تو کہتے اللہ مجھے خالی نہ لوٹانا، میرا عقیدہ یہ ہے تو میرا اللہ ہے اور اکیلا ہے، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میری دعائیں سننے والا نہیں ہے۔ آپ میری بات کا غصہ نہ کیجئے، ہمیں تو جلدی نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ جلدی جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی ہم دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے باہر جا کے آگ بجھانی ہے۔ ٹھہراؤ ہونا چاہیے بھائی، آرام سے، تسلی سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بہت زیادہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس انسان کے پاس عقیدہ توحید ہے وہ انسان کائنات کا سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اور یقین مانے، عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ذات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، اور اپنے اختیارات میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ بھئی آپ کو اور ہمیں یہ بات آج تک نہیں مسلمانوں کو بھی سمجھ آ رہی کہ یہ نبی، ولی، صحابی جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ خود اپنی پوجا نہیں کرواتے۔ مجھے آپ بتائیں نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے آپ کو سجدہ کروایا؟ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی صحابی کو کسی کی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے رہتے ہو، دون اللہ سے مراد تو بت ہیں۔ بھائی بت نہیں ہے،
آپ آل عمران کی 79 نمبر آیت 79، سورہ بنی اسرائیل کی 56 اور 57 نمبر آیت، اور سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھیں، احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اہل تشیع کی تفسیریں پڑھ کے دیکھیں کہ دون اللہ سے مراد یہ فرشتے بھی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی ہیں، اور مقدس ہستیاں بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ان میں شامل ہیں، اللہ کے ولی بھی ان میں شامل ہیں۔ اصل میں دون پتہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دون کہتے ہیں اس کو جو رتبے میں نیچا ہو۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ 2 آدمی بیٹھا ہوا نا، ایک آدمی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رتبے میں اس سے نیچا ہے، تو میں عربی میں کہوں گا ہوا دونہ، ہوا دونہ، یہ فصحی عربی ہے، عامی عربی نہیں ہے، کہ یہ اس سے رتبے میں کم ہے۔ تو فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ سے رتبے میں کم ہے، نبی بھی رتبے میں اللہ سے کم ہوتا ہے، ولی بھی رتبے میں اللہ سے کم ہوتا ہے، ہر چھوٹا بڑا رتبے میں اللہ سے کم ہے۔ ویسے ہمارے اندر رتبے بہت زیادہ ہیں، انبیاء کا بہت شان ہے، اولیاء کا بہت شان ہے، اصحاب کا بہت شان ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو پکارتے ہو وہ قیامت تک تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو طائف کا پیغام ہے نا، یہ توحید کا پیغام ہے۔ توحید بہت بڑی تربیت ہے۔ بندے کو پتا ہو نا، میری طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا دیکھتا ہے، میرا اللہ زندہ ہے۔ حیون کا کیا معنی ہے؟ زندہ۔ قیوم کا کیا معنی ہے؟ ہر چیز کو سنبھالنے والا۔ آپ ذرا سوچیں، اگر میرا آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر ہم در در پہ جا کے دھکے کیوں کھاتے ہیں؟ بندے کو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں سب سے زیادہ تربیت یہ عقیدہ توحید میں ہے۔ جس کا عقیدہ توحید تر و تازہ ہو وہ بغیرت نہیں ہو سکتا، بے حیا نہیں ہو سکتا، ظالم نہیں ہو سکتا۔ انسان کی سب سے زیادہ اگر تربیت ہوتی ہے نا تو وہ عقیدہ توحید سے ہوتی ہے۔ بس آپ مجھے معاف کیجئے، ہمیں اللہ کا قدر نہیں ہوا، اللہ کی پہچان نہیں ہوئی۔ آپ کی میں بات نہیں کرتا، ورنہ آپ لوگوں کو دیکھیں اللہ کی قسم انسانی شکل میں درندے ہیں، اتنا کفر بکتے ہیں اللہ کے بارے میں، ایسا شرک کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ۔ یہ اللہ کا حوصلہ ہے، ورنہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اتنا اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ طائف کا پیغام یہ توحید کا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، صفحہ ہستی سے مٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو کس کی عبادت کریں گے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ہمارے سجدوں کے لائق اللہ، ہماری دعا کے لائق اللہ، قربانی اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے۔ اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جب اللہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے، اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہمیں کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے آپ سے کر لی ہے۔ دوسری بات سن لیں، یہاں کا جو پیغام ہے نا، طائف کا پیغام، وہ پیغام توحید بھی ہے اور پیغام صبر اور برداشت بھی ہے۔ ادھر دیکھو، آپ کمپنی میں کام کرتے ہو، مصنع میں کام کرتے ہو، یار لوگوں کو بتلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، لڑکے لوگ یہ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں بیچارے بڑے بڑے جاہل ہیں، ان کو بتلاتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ کبھی کبھی ایک بندے کو حق بات 3 سال کے بعد سمجھ آتی ہے،
میں آپ کو کئی واقعات بتا سکتا ہوں. ہمارے ایک خان صاحب بھائی تھے، وہ اللہ نے ان کو توحید دی ہوئی تھی. کمپنی میں جو دوسرا لوگ تھا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے وغیرہ، وہ ان کو سمجھاتے رہتے، لیکچر سناتے رہتے. 3 سال کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو عقیدہ توحید عطا فرما دیا. طائف کا پیغام یہ پیغام صبر ہے. جلدی نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، غصے میں نہ آیا کریں. اب نبی علیہ السلام کو کتنا دکھ دیا تھا اہل طائف نے، لیکن نبی علیہ السلام غصے میں برداشت کیا. مسلسل محنت جاری رکھیں. دیکھو یار، آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے، آپ کے پاس سنت کی غیرت ہے، لوگوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہر فرقے میں یہ جو ان کے وڈیرے ہیں نا بڑے، یہ بڑے ضدی ہیں، بڑے مفاد پرست ہیں. اصل مجرم یہ وڈیرے ہیں جو غلط رستوں پہ لگاتے ہیں. یہ سادہ لوگ تو بےچارے، ان کو بتلانے والا کوئی نہیں. ورنہ اتنا پیارا اللہ چھوڑ کے، اتنا خوبصورت اللہ چھوڑ کے، اتنا رحمان اللہ چھوڑ کے، رحیم اللہ چھوڑ کے ہم در در پہ دھکے کھاتے ہیں. اگر آپ کو بیٹا نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ قبروں کی پوجا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک لاہور کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے تھے کہ میری عمر 55-56 سال ہو گئی، میرے پاس بیٹا نہیں تھا. میری بیوی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا. تو لوگ اور میری بیوی کی سہیلیاں آ کے اس کو پتہ کیا کہتی تھیں؟ ہاں تم بابوں کو نہیں مانتی، قبروں کو نہیں مانتی، تیرے ہاں تو بیٹا ہونا ہی نہیں، ایسے ہے ویسے ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک دن اپنی بیوی کو بٹھا لیا تو میں نے اس کو پتہ کیا کہا؟ میری بات سن، اگر تیرے نصیب میں بیٹا لکھا ہوا ہے تو بیٹے کو جنم دینے کے بغیر تجھے کبھی موت آ ہی نہیں سکتی. ساری فکریں اتار دے. جے تیرے منڈا ہونا ہے نا تے منڈا جمن تو بغیر نہیں، تو مردی ایڈی پریشان نہ ہویا کر. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے 58 سال کی عمر میں مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے. ڈاکٹر یہ کہتے تھے تیری بیوی کو شوگر ہے، یہ مر جائے گی. تو میں ان کو کہتا تھا تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، میرا اللہ مجھے خیر دینے والا ہے. اس لیے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چھلے پہنے، کڑے پہنے، شرکیہ تویز پہنے. تو یہاں کا پیغام توحید ہے. اس کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی پیغام توحید دینا ہے. اور دوسرا پیغام وہ پیغام اتباع ہے. پیغام اتباع کا معنی ہے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی نیکی کرنی ہے نا، بس یہ سمجھے خطبہ ختم ہو رہا ہے، یہ چند منٹ میں نے صرف اور بیان کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق نیکی کرنی ہے. مجھے آپ بتاؤ، طائف والوں مجھے بتاؤ، جس نبی علیہ السلام نے ہماری خاطر پتھر کھائے، جس نبی علیہ السلام کا سر مبارک احد میں زخمی کیا گیا، کیا اس نبی پاک علیہ السلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ نیکی تو ہم نے کرنی ہوتی ہے، ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر لیں؟ یار سوچو، یہ جھگڑے والی بات ہے. جو معصوموں کے امام ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، جو معصوم ہیں، جو اللہ کے آخری رسول ہیں، دین کی خاطر جن کی بیٹی کے پیٹ میں خنجر لگائے گئے. آپ کو جانتے ہو حبار بن اسود کا واقعہ یاد ہے؟ حضرت زینب والا کتنے دکھ اٹھائے نبی علیہ السلام نے دین کے لیے. کیا اس نبی علیہ السلام کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم غمی کے موقع میں اپنی مرضی نہ کریں، خوشی کے موقع پہ اپنی مرضی نہ کریں، نبی علیہ السلام کی سنت کی مرضی کریں، سنت کے پیچھے چلیں، آپ کے پیچھے چلیں؟ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں آخری جملے میرے سن لو، ادھر دیکھو. پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے. پھر کیا ہوا؟ اور بھائی وہ کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو نبی پاک نے نہیں کیا. کام وہی اچھا ہے جو آمنہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. نیت جتنی بھی اچھی ہو، میری اور آپ کی اچھی نیت دین نہیں ہے. اچھا مجھے بتاؤ، اگر میری اچھی نیت بھی دین ہے، شریعت ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اگر ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، نبی علیہ السلام تو ہمیں مکمل دین دے کے گئے ہیں۔ یہ آپ کو واقعہ پتہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آخری واقعہ سن لیں پھر نماز کھڑی کرتے ہیں، کہ رسول پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے قربانی کا جانور ذبح کرنا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر عید پڑھ کے میں نے ذبح کیا تو لیٹ ہو جائیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عید سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیتا ہوں، اور غریبوں کے گھر میں گوشت سویرے سویرے جلدی چلا جائے گا، ان کے گھر میں کھانا پک جائے گا۔ مجھے بتائیں یہ بری نیت ہے کہ اچھی نیت ہے؟ کتنی اچھی نیت ہے کہ جلدی گوشت بن جائے گا، غریبوں کے گھر میں چلا جائے گا، وہ کھا لیں گے، اور نیت کرنے والا بھی صحابی ہے، نیت بھی اچھی ہے، اور جو نیت کر رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہے کہ نہیں؟ نیت بھی اچھی ہے، نیت کرنے والا بھی ہم سے اچھا ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، کیوں؟ تو نے میرے طریقے کے مطابق نہیں کی، اگر قربانی کا اجر لینا ہے تو پھر جانور نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد ذبح کرنا ہے۔ تو میں طائف کی سرزمین سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ طائف کا پیغام، اہل طائف کا پیغام، یہ توحید کا پیغام ہے، نبی علیہ السلام کی محبت کا پیغام ہے۔ شریعت دو چیزوں کا نام ہے، توحید اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر انسان کے پاس توحید ہے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ توحید کسی کام کی نہیں ہے، اور اگر صرف نبی علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ کی توحید نہیں ہے، تو وہ محبت بھی کسی کام کی۔ بس دو جملے ذہن میں رکھو، سارا قرآن، ساری شریعت، یہ اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ بس آپ نے جو نیکی کرنی ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق کرنی ہے، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں گناہوں کی بخشش ہے۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اللہ آپ کو کتنے خزانے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کو ہدایت دے۔ ادھر دیکھو، کبھی اپنے